ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، عرب جو اس قدر ذہین لوگ تھے اس بے جان بت کی عبادت میں کیسے لگ گئے تھے؟ اس بت میں ایسا کیا تھا کہ ان کو پوجنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا؟ یہ بت عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ اس کو پوجنے پر مجبور تھے؟ کیا عزا نامی یہ بے جان دیوی صرف ایک پتھر تھی یا کوئی ماورائی طاقت؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم زمانہ جاہلیت میں عربوں کے عظیم بت عزا کی تاریخ اور انجام کے بارے میں جانیں گے۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سارے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں جبکہ عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن و خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے جسے عرب اسد اللات کہتے ہیں۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا۔ قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لگا کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے 3 بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات ارگ کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربان گاہیں بھی تھیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے نزدیک عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ دراصل یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دفیا نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں ان درختوں کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کی جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس پر چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کر دیا کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور بستیوں میں بنے ہوئے مندروں کی باری آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چھوٹے اور بڑے بت کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر زمین ہند کی جانب روانہ کر دیا
اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومناتھ مندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 450 سالوں کے بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ اب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تھے، تو 25 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انسانی تاریخ کا سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خراس بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی، آپ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا، اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے ایک کوئلے کا ڈھیر موجود تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا کو قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر سارا واقعہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی، اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی یہ شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔